بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا کیس عالمی عدالت میں پہنچ گیا اور نواز شریف صاحب کے لیے زمین گرم ہو گئی، بڑی خبر آ گئی۔ اور شیر افضل مروت کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے متعلق کہ جیسے ہی بقول رانا ثناء صاحب کہ ان کا رزق جو ہے وہ 0% پہ آئے گا تو میاں صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے، ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا بالکل ویسے ہی ہوا جیسے رانا ثناء صاحب نے کہا تھا۔ جب خطرہ رزق 0% ہوا، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ستہ ہی حیران، انہوں نے ٹکٹ کٹایا، پاکستان آ گئے۔ اور جیسے ہی ان کو بتایا گیا تھا، ان کو سمجھایا گیا تھا، اسی کے مطابق وہ چلنا شروع ہو گئے اور ان کے کیسز میں ان کو معافی ملتی گئی۔ اب یہاں تک کہ ان کے تمام کیسوں سے تقریباً چند دنوں میں ہی ان کو معاف کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کو سزا دی گئی تھی اور نااہل کیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان کو تمام کیسوں سے ان کو بری نہیں بلکہ معافی دے دی گئی۔ تو ناظرین اکرام، جیسے ان کو معافی ملی، میاں صاحب سیر کے لیے مری چلے گئے، کبھی مری کبھی کہیں، لیکن نہیں جا رہے تو صرف اور صرف پاکستانی عوام میں نہیں جا رہے۔ کس وجہ سے نہیں جا رہے؟ ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ کس وجہ سے نہیں جا رہے؟ خوف کی وجہ سے نہیں جا رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تمام میرے کیسز جو مجھ پہ بنے تھے، اربوں روپے لگائے گئے تھے، جے آئی ٹی بنی تھی، انکوائریاں ہوئی تھیں، تمام کیس جو تھے حقیقت پر مبنی تھے۔ پھر مجھے باہر بھاگنا پڑ گیا بہانہ لگا کے کہ میری پلیٹ لسٹس ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ اب دوبارہ آئے ہیں۔ پاکستانی عوام ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، ان کی بات سننا پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جلسہ انہوں نے لاہور کیا، اس کے بعد رائے ونڈ میں بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی پارٹی کے اجلاس میں خفیہ طور پہ کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن بظاہر دیکھیں تو میاں صاحب بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں۔ نہ ہی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، نہ ہی کوئی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صرف اور صرف عوام کا خوف ہے، پریشر ہے، اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے ان کا خوف ہے کہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ اسی خوف کے مارے وہ گھر سے نہیں نکل رہے۔ تو پہلے تو بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میاں صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں، کیا ہونا ہے کیا نہیں، لیکن آج جو محمد علی درانی صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میاں صاحب یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ جنہوں نے مجھے کیسوں سے بری کروایا ہے، معافی دلائی ہے، شاید وہی ان کے جو بکس ہوں گے الیکشن ڈے کے دن وہی بکس بھریں گے، وہی اسٹیمپیں لگوائیں گے اور ان کو 2/3 اکثریت دلائیں گے۔ یہ محمد علی درانی صاحب نے بیان دیا ہے کہ میاں صاحب کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جو ان کو معافی دلا رہے ہیں وہی ان کو الیکشن بھی جتوائیں گے، لیکن یہ ان کے صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہیں۔ عوام نے ووٹ دینا ہے، عوام نے جس کو کامیاب کرانا ہے اسی نے کامیاب ہونا ہے۔ میاں صاحب کا یہ خواب ہی رہے گا۔ تو دوسری جانب ناظرین اکرام اگر دیکھیں تو میاں شہباز شریف صاحب بھی پوری گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بڑے میاں صاحب ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے ہیں اور اللہ کرے کہ بڑے میاں صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملے تو دوبارہ مجھے ڈرائیونگ کرنے کا موقع مل جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کامران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ اب تو ان کو مزہ آیا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کا۔ اب کب ان سے ہیلپ فری ہوگی، وہ بھی چاہیں گے کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی دوبارہ بیٹھوں۔ پہلی تو بات ہے الیکشن ہوں گے تو پھر عوام ووٹ دے گی، جس کو عوام منتخب کرے گی وہی وزیر اعظم بنے گا۔ لیکن خواب تو دیکھنا چاہیے، خواب دیکھنا ہر ایک کا کام ہوتا ہے، کسی پہ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ تو ناظرین کرام اب کیا ہوا ہے کہ اب
خوف تو ان پہ پہلے ہی بہت زیادہ طاری ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا، الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا بہانہ لگایا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ الیکشن ڈیلے کروانا چاہتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو ہائی کورٹ میں عمیر نیازی صاحب درخواست دی تھی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو جسٹس باقر صاحب نے اس پہ فیصلہ سنایا کہ اس جو درخواست گزار ہیں ان کو ایک تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، دوسری یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی سے ریٹرننگ افیسر الیکشن کمیشن نے لگائے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے معطل کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیوروکریسی کے جو افسران ہوتے ہیں ڈی سی یا اے سی، یہ تمام کے تمام نگران حکومت جو بھی ہوتی ہے یا وفاقیہ یا صوبائی ان کے انڈر ہوتی ہے، یہ ساری بیوروکریسی ان کے انڈر ہوتی ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ منصفانہ الیکشن کروائیں؟ ملک پاکستان کا اربوں روپے کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے اگر کوئی بڑی پارٹی ایک کہہ دے کہ یہ منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے۔ لہٰذا ہائی کورٹ لاہور نے اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا اور لارجر بینچ کی ساتھ جو ہے فائل بھیج دی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ لارجر بینچ اس پہ بنایا جائے۔ تو ان فیصلوں کی وجہ سے نون لیگ اب کہنا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ڈیلے چاہتی ہے۔ اب بتائیں یہ کہ جس بیوروکریسی کے ہوتے ہوئے نہ ہی ورکرز کنونشن کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف، نہ ہی کوئی ریلی نکال سکتی ہے، نہ ہی جلسہ کر سکتی ہے، نہ ہی ان کے امیدوار جو ہیں وہ گھوم سکتے ہیں باہر۔ اب دیکھیں آج شیر افضل مروت صاحب کو ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ مہمان تھے، وکلاء کے مہمان تھے، ہائی کورٹ میں آ رہے تھے، تمام وکلاء بھی باہر آئے، لیکن ان کی موجودگی میں کس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے ان کو دھکے دے کر گاڑی میں بٹھا کر گرفتار کر کے لے جایا گیا، جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کے حالات میں جو بیوروکریسی اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کر رہی ہو نگران حکومت کے کہنے پہ، تو پھر ان کے ہوتے ہوئے کیسے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن منصفانہ ہوں گے؟ پھر آپ دیکھیں 1985 کے جو الیکشن تھے میاں نواز شریف صاحب کو جب متعارف کروایا گیا تھا، اس وقت بھی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افیسر جو ہیں وہ لگائے گئے تھے، جج صاحبان یا عدلیہ سے نہیں ریٹرننگ افیسر لگائے گئے تھے، پھر رزلٹ سب نے دیکھا تو اس کے بعد میاں صاحب کی گردن میں سریا فٹ ہو گیا تھا اتفاق فاؤنڈری کا۔ تو اب دوبارہ میاں صاحب کی یہی خواہش ہے کہ ایسے ہی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افیسر دوبارہ لگائے جائیں جو نگران حکومت کی مرضی کے رزلٹ بنائیں اور میاں صاحب کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کروائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا حق ادا کیا ہے، اپنا حق مانگا ہے کہ ہمیں ایسے ریٹرننگ افسران پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو اچھا فیصلہ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے جو کیا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ دیکھتے سنتے ہوئے نون لیگ کہنا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، ڈیلے کرنا چاہتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ کون سی پارٹی کو پاکستانی قوم، پاکستانی عوام پسند کرتی ہے اور کون سی پارٹی کو پاکستانی عوام ناپسند کرتی ہے۔ تمام سروے جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی، تو آج جو سب عدالت اڈیالہ ہے وہاں پہ آج دوبارہ ان کے سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ سب عدالت اڈیالہ میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے پاس ایک درخواست آئی FIA کی طرف سے کہ یہ جو ٹاپ سیکرٹ کا معاملہ ہے، کیس ہے، تو اس میں جو اوپن ٹرائل نہیں بنتا، ہونا بھی نہیں چاہیے، تمام جو میڈیا وغیرہ کے یا دوسرے پاکستانی عام شہری ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے۔ تو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور سنا دیا کہ بالکل جی یہ تو پرائیویسی کا معاملہ ہے، سیکرٹ کیس ہے سائفر کا، تو اس میں تو اب باری آنی تھی نا شہادتوں کی، جو شہادتی ہیں انہوں نے دینی تھی شہادتیں، تو پھر میڈیا جب وہاں ہوتا تو میڈیا نے تو پھر کوریج کرنی تھی کہ شہادت نے جو شہادتی تھے انہوں نے کیا شہادتیں دی ہیں۔ تو جج ابو الحسنات صاحب نے اس پہ دوبارہ جناب پابندی لگا دیا کہ نہیں، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوگا، یا سیکرٹ ہی ہوگا، کسی میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ سب عدالت اڈیالہ جو ہے وہ پہنچ سکیں گے۔ تو ناظرین اکرام، جیسے ہی خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ باہر نکلی، علیمہ خان صاحب نے کہا کہ ہم
اس سائفر کا کیس جو جھوٹا من گڑت کیس ہمارے بھائی پہ بنایا گیا، ہمارے حالانکہ بھائی کے خلاف تھا باجوہ صاحب نے، اور جو سفیر تھا امریکی ڈونلڈ لو، انہوں نے یہ چال چلی اور ہمارے بھائی کی حکومت گرائی، الٹا ہمارے بھائی پہ ہی یہ مقدمہ بنا دیا گیا، اور بالکل ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی انصاف ملے گا۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو ہمارے بھائی یعنی عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں لندن میں، وہ اپنے باپ کا مقدمہ عالمی عدالت میں لے کے جائیں گے۔ ہم نے عالمی عدالت میں کیس یہ لے کے جانا ہے سائفر والا، ہمیں عالمی عدالت پہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ دوسرا، ہم نے امریکہ میں بھی جو امریکی سفیر ہے ڈونلڈ لو، اس کے خلاف ہم نے کیس کرنا ہے کہ ہاں آپ نے سازش کی تو کی کیوں۔ تو ناظرین کرام، یوں خان صاحب کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پاکستان میں تو ان کو انصاف ملنے کے نہ کوئی چانس ہیں، نہ کوئی توقع ہے، نہ کوئی امید ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں، ایک طرف میاں صاحب کو چند دنوں میں تمام مقدمات میں جو ہے وہ معافی مل گئی ہے، دوسری جانب خان صاحب کے کسی بھی کیس میں فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، 2 ماہ 3 ماہ فیصلہ وہ جاری نہیں کیا جاتا اس وقت تک جب تک کوئی نیا کیس خان صاحب پہ نہیں بنتا یا نئے کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی جاتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی فیملی جو ہے وہ ایسی عدلیہ پہ ایسے جو فیصلے ہو رہے ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عالمی عدالت میں خان صاحب کا کیس جو ہے وہ لے کے جائیں گے، ہمیں وہاں سے انصاف کی پوری امید اور توقع ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کر رہے کہ ہم اس کیس کا جو ہے وہ اس کیس کو عالمی عدالت میں لے کے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔